بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر افطاری سے پہلے اپنا ہر مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی مراد پوری ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق ہی رزق کے ڈھیر لگے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں دولت دیکھنا چاہتے ہیں، برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے 8 مرتبہ، جی ہاں محترم دوستو، صرف 8 بار یہ اللہ عز و جل کا اسم مبارک بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ وہ اسم مبارک کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، اس کا پورا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ محترم دوستو، آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ دوسرے تمام بہن بھائیوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ پاک ان کی بھی حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے ہر مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما دے، کیونکہ آج کل ہر انسان، میرا بھائی، میری ہر بہن اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا فلاں مقصد پورا نہیں ہو رہا، میری فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی، مجھے رزق دولت نہیں مل رہی، پیسوں کی کمی ہے، رزق دولت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ حالانکہ میں دعا مانگتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اعمال پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، دعائیں مانگ کر تھک چکا ہوں، لیکن میرا کوئی بھی عمل قبول ہی نہیں ہو رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک میری دعا کو قبول نہیں فرما رہا۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا رب، میرا پروردگار جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ سب کی دعائیں سنتا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، صبر سے کام نہیں لیتے، ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہمیں مل جائے، لیکن جو اللہ پاک نے عطا کرنا ہے، ہمیں دینا ہے، وہ جس وقت پر مقرر ہے اسی وقت پر ہم کو مل کر رہے گا۔ ہم جب بھی دعا مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ میرا اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بھی ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارا یقین اٹھ جاتا ہے، ہم اللہ عز و جل سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور ہماری دعائیں بھی آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جو دعا اللہ پاک سے مانگی جائے وہ رب قبول فرماتا ہے، کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ خاص کر وہ وقت کے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ہم لوگ روزہ کھولنے والے ہوتے ہیں، وہ وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا ہی قابل قبول ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا کو اللہ پاک قبول فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان سارے دن کا بھوکا پیاسا اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہم ضائع کر دیں، اس وقت میں ہم کوئی دعا نہ مانگیں، کوئی نیک عمل نہ کریں، تو ہمارا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں، بلکہ لازمی یہ کیا کریں کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسی بھی حاجت اور مقصد کے لیے دعا مانگ لیں، پھر چاہے وہ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو، دولت ہو، رزق ہو، پیسے ہوں، ذاتی گھر آپ کا مقصد ہو، یا کوئی بھی ایسا کام جو آج تک پورا ہی نہ ہوا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام ناممکن ہے، تو محترم دوستو انشاءاللہ عز و جل آپ یقین مانیں کہ میرا مالک ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور اس پر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا برکت والا، کتنا ہی عظیم مہینہ ہے۔
محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی آپ نے افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے اللہ پاک کا ایک اسم مبارک پڑھ لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھ لیں گے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس اسم مبارک کو جو شخص 8 بار پڑھ لیتا ہے اس کی ہر طرح کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ محترم دوستو، افطاری سے پہلے صرف 8 بار بتائے گئے طریقے سے اس اسم مبارک کو پڑھ لیجئے گا۔ میں پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد جب آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو وہ پروردگار آپ کی ہر دعا کو قبول فرما کر آپ کو روزہ افطار کرنے کے بعد بڑی بڑی خوشخبریوں سے نواز دے گا۔ رمضان المبارک جو کہ خود بھی برکت والا ہے اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اتنی برکت والی ہوتی ہے، اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ وہ مانگتے ہی اللہ عز و جل قبول فرما دیتا ہے، اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بڑا ہی برکت والا عشرہ ہے۔ پہلا رحمتوں برکتوں والا عشرہ گزر چکا ہے، اب دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ آپ نے افطاری کے وقت یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، بھولنا بالکل بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ آپ کی قبولیت کا سبب بن سکتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا، اپنے مقصد کو پورا کروانے کا، اپنی حاجت کو پورا کروانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میرا رب اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا، آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا، آپ کی دعائیں انشاءاللہ عز و جل قبول ہو جائیں گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اس مہینے میں اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور سوال کر رہی ہوتی ہے، ندا دے رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ تو محترم دوستو، آپ نے گڑ گڑا کر رو رو کر اس رب کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے۔ وہ رب ذوالجلال انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور کرم فرمائے گا۔ محترم دوستو، آپ نے افطاری سے چند منٹ پہلے یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل پڑھ لینا ہے، صرف 8 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک محترم دوستو کون سا ہے، وہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے، وہ توجہ سے آپ نے سن لینا ہے۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ محترم دوستو، آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا ہادی یا ہادی، اس کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے محترم دوستو، وہ توجہ سے سن لیں۔ جب افطاری کا وقت قریب ہو محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد محترم دوستو آپ نے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ پھر محترم دوستو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، یا کوئی بھی جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ محترم دوستو، جب درود پاک مکمل ہو جائے، 11 بار آپ پڑھ لیں، اس کے بعد محترم دوستو آپ نے اس اسم مبارک کو 8 بار پڑھنا ہے۔ وہ سن لیں، آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا ہادی یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 1 بار پڑھنا ہوا۔ یا ہادی، یہ اسم مبارک پہلے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یہ چند کلمات پڑھنے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، یا ہادی یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ محترم دوستو، یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف 8 بار پڑھ لینا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، جب 8 بار اس طرح اس نام مبارک کو پڑھ لیں، اس کے بعد 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ محترم دوستو، درود پاک پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں خاص افطاری کے وقت دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، رزق کے لیے دعا کر لیں،
اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، ذاتی گھر کے لیے۔ محترم دوستو، آپ کے پاس پورا عشرہ باقی ہے۔ آپ اس عشرے کے اندر اپنی بخشش کروا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں۔ جب بھی افطاری کا وقت ہو اس وقت یہ عمل ضرور 2 سے 3 منٹ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ محترم دوستو، یہ عشرہ ابھی ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد پورے ہوں گے، رزق اور دولت سے آپ کا گھر بھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں، گھر میں اتنی وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔